نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، مجھے ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، ہماری رگوں میں پاکستانی خون ہے اور پاکستان کے لیے ہمارے دل میں درد ہے اور پاکستان کو ہم بہتر کریں گے۔ تمنا اقتدار کی نہیں ہے، اگلی نسل کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں۔ صرف ایک جملہ میں عرض کروں گا، اس کے بعد آگے چلیں۔ اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی جدہ کی سٹیل مل میں ایک بھی پاکستانی کیوں نہیں تھا؟ سارے بھارتی کیوں تھے؟ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ موجودہ جو سچویشن ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی بات کرنی ہے ہارون صاحب، ساتھ ساتھ عوام پریشان ہے۔ ایک طرف تو ماحول خراب ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے، تیسری طرف شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے بم گرا رہے ہیں عوام کے اوپر، باتوں کے ذریعے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستانی معیشت خراب حالت میں تھی، اب آ کے تھوڑی سی سنبھلنے لگی تھی۔ میں نے آپ کو قرضوں کی پوری فہرست لکھوائی تھی، کتنے فیصد اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے؟ 66% سے آنورڈ آگے تھا۔ 166% اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے، 87% اضافہ کیا اس میں مزید نواز لیگ نے، 66% اضافہ کیا انہوں نے قرضے ادا بھی بہت سارے کیے ہیں۔ اب یہ ہیلی کاپٹر کا حساب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، توشہ خانے کا حساب لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ توشہ خانے سے محترمہ مریم نواز نے گاڑیاں لی یا نہیں لی، اس کی وضاحت کریں، عدالتیں بھی ان سے پوچھیں۔ اور نواز شریف صاحب کیا کچھ لے گئے 15% پہ، اور یوسف رضا گیلانی کیا لے گئے؟ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں کہ وہ جاتا تھا جناب والا غلام اسحاق خان فیٹ کے مکان میں رہتے تھے جب وہ صدر بنے، بطور سیکٹری کے جو مکان انہیں الاٹ ہوا تھا اسی میں وہ رہے، بطور سینٹ چیئرمین کے بھی، بطور وزیر خزانہ کے بھی۔ اب وہ صدر بنے، انہوں نے کہا ہی ریفیوزڈ، انہوں نے کہا میں اسی مکان میں رہوں گا۔ اس مکان میں کیا نقص ہے؟ 5-6 بیڈ روم کا، 4-5 بیڈ روم کا مکان ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں نے دیکھا مکان، میرے ایک دوست وہاں رہتے، میں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جنرل حمید گل اور جنرل اسلم بیگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جناب والا سیکورٹی کا مسئلہ، جاؤ قتل ہو چکا ہے، پاکستانی فوج کے ٹاپ جنرل قتل ہو گئے، آپ کو ایوان صدر جانا پڑے گا۔ جانا پڑا۔ ہیلی کاپٹر میں عمران خان اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں سواری کا شوق ہے۔ آپ کو کبھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں یار، رکشے سے بدتر سواری ہے ہیلی کاپٹر۔ جس طرح کوئی آدمی اگر چاہے تو رکشے میں کبھی نہیں بیٹھے گا، اس کی بجائے بس کو ترجیح دے گا، ٹرین کو ترجیح دے گا۔ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، صرف اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی سیکورٹی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، 5 منٹ وہاں چھوڑے۔ اور یہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 58 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، تو اطلاع عرض ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ مبالغہ بہت کرتے ہیں۔ یہ شریف خاندان کا ملازم استعمال کرتے تھے ہیلی کاپٹر۔ میں آپ کو اس اخبار نویس کا نام بتا سکتا ہوں، اگر عدالت کو اس کی تحقیقات کرے میں اس کو تفصیلات بتا دوں گا، کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ مری چلا گیا مختلف جلسوں سے ہوتا ہوا، تو انہوں نے کہا یہیں ٹھہر جاؤ، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو رات کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ ہیلی کاپٹر مری سے لاہور گیا، اس کے گھر ملازم گئے اور اس کے رات کے پہننے کے کپڑے لے آئے۔ ایک دن انہوں نے رات کے کھانے میں پوچھا کہ ہریسہ ہے، شام کو افطاری کا وقت تھا شاید، انہوں نے کہا نہیں ہے، ہیلی کاپٹر گیا اور ہریسہ لے کے آیا۔ ان کے بچے سفر کرتے تھے، ان کے ملازم، اس کا بھی ریکارڈ نکالے۔ یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی ہمدردی پاکستان سے نواز شریف کو نہیں ہے، ہوتی تو اپنی دولت کا بڑا حصہ ملک سے باہر نہ رکھتے۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ایک نہایت اہم شخصیت نے بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں اور وہ ہم اس کا سراغ لگائیں گے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے نہ جانے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ ہارون صاحب، کل جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے وفاداری تو دکھائی ہے نا، گئے تو نہیں ہے چھوڑ کے، چاہے وہ قریشی صاحب ہوں چاہے شیخ صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، وہ اب بھی وہ وہاں پر موجود ہیں، اسے کیا بحث ہے؟ آئندہ بھی وہ ساتھ رہیں گے۔ میں نے یونیورسٹی میں ٹیچر منتخب کرنے ہیں، میں پرائمری پاس کے اسکول کے ٹیچروں کو وہاں نہیں لگا سکتا۔ یہ قریشی ایک بیکار آدمی ہے، شیخ رشید ایک بیکار آدمی ہے، سارا دن چیختا تھا، ریلوے کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ بزدار ایک بے منی آدمی ہے، اس نے بے شمار ٹھیکیدار بنایا، یو نو اٹ۔ اس پہ مجھ سے بحث نہ کریں۔ نہیں بحث تو میں نہیں کر رہی، میں تو کام کے آدمی لگائیں، کام کے آدمی لگائیں، وفاداری کوئی چیز نہیں ہے۔
کانفیڈنس چیز ہے. ایک آدمی میرا سر سے پاؤں تک وفادار ہو, میں اس کو یہاں اینکر لا کے بٹھا دوں اگر وہ پرائمری پاس اور اسے بات نہ کرنی آتی. صحیح بات, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دوسری بات کی سازش کی. بلاول بھٹو زرداری لندن کے اندر ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کوئی وائٹ ہاؤس سے سازش نہیں ہوئی, یہ جمہوری سازش بلاول ہاؤس کے اندر سے. جناب والا یہ سازش وہ بلاول صاحب اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا میں نے کیا ہے, ہوائیں میرے کہنے پہ چلتی ہیں, بارشیں میرے کہنے پہ برستی ہیں, یہ ان کی عادت ہے. امریکہ نے کہا تو آپ نے کیا نا, آپ تو پی ڈی ایم چھوڑ گئے تھے. آپ کو تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے پہ پی ڈی ایم کو سبوٹاج کر دیا. جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا آپ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا تو آپ اکٹھے ہو گئے. ایم کیو ایم کا ہمیشہ رابطہ رہتا ہے امریکی قونصل جنرل سے, یاد رکھیے, جو کراچی میں ہوتا ہے. اب فاروق ستار منتخب ہونے کے بعد وہاں گئے, یہ موجودہ کا تو میں پتہ نہیں کر سکا, وہ اسی دن گئے تھے کالی گاڑی میں بیٹھ کے, مجھے نمبر تک معلوم تھا اس کا, اگر میں معلوم کرنا چاہتا. مجھے اسی وقت وہیں سے فون آیا کہ پہنچ گیا امریکی قونصل. ان کے کہنے پہ ایم کیو ایم والوں کو ویزے دیے جاتے تھے, ساؤتھ افریقہ کے, برطانیہ کے, امریکہ کے, جتنے لوگوں کو چاہے ویزے دے دیں, جب چاہیں شہر بند کر دیں, جب چاہیں سارے چینلز پہ وہ تقریر شروع کر دیں ایسے. ٹھیک ہے نا, امریکہ کی اور انڈیا کی اور برطانیہ کی سپورٹ تھی تو کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کس کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے؟ امریکہ کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے. عمران خان نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ ٹھیک ہے کرونا سے لڑا, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے ذاتی طور پر فضول خرچی نہیں کی ہے. ہیلی کاپٹر کا بھی ایک کیس بنیں گے, ایسے بہت سے کیس نکلیں گے, اور دانشور اس پہ کالم بھی لکھیں گے اور اس پہ پروگرام بھی ہوں گے. لیکن اس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں, اس کو مردم شناس ہی نہیں ہے, اس نے صحیح آدمی منتخب نہیں کیا. اب دیکھیے اس کی پاپولیرٹی کی ایسی لہر اٹھی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بند نہیں باندھا جا سکتا. بھٹو سے زیادہ پاپولر ہے. بھٹو کو سندھ میں اکثریت نہیں ملی تھی, 60 میں سے 28 سیٹیں ملی تھی, 31 بھی نہیں ملی تھی. پنجاب میں سر میجارٹی تھی, پختونخوا میں نہیں تھی, بلوچستان میں نہیں تھی. یہ بلوچستان کے سوا وہاں تو انڈیویجول جیتے, تینوں صوبوں میں اب جیت سکتا ہے. ابھی پوزیشن ان کی یہ ہے. ٹھیک ہے, جو نواز شریف بھٹو سے زیادہ پاپولر ہو گیا, یہ ہے خبر. ٹھیک ہے, صرف اسے منتقم مزاجی سے بچنا ہوگا, سول ادارے بلڈ کرنے ہوں گے, اور پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی کرنی ہوگی, تعلیم کو بہتر بنانا ہوگا, اسپتالوں کو بہتر بنانا ہوگا. اس کی اب سے تیاری شروع کر دے. ٹھیک ہے, الیکشن کے لیے زیادہ بے چین نہ ہو. بالکل آپ کی بات بڑی زبردست تھی کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. جتنا بڑا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ پر جاتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, مجھے ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں, ہماری رگوں میں پاکستانی خون ہے, اور پاکستان کے لیے ہمارے دل میں درد ہے, اور پاکستان کو ہم بہتر کریں گے. تمنا اقتدار کی نہیں ہے, اگلی نسل کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں. صرف ایک جملہ میں عرض کروں گا, اس کے بعد آگے چلیں. اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی جدہ کی سٹیل مل میں ایک بھی پاکستانی کیوں نہیں تھا, سارے بھارتی کیوں تھے؟ آگے چلیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. موجودہ جو سچویشن ہے معیشت کے لحاظ سے بھی بات کرنی ہے, اور سب ساتھ ساتھ عوام پریشان ہے. ایک طرف تو ماحول خراب ہے, دوسری طرف مہنگائی ہے, تیسری طرف شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے بم گرا رہے ہیں عوام کے اوپر باتوں کے ذریعے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستانی معیشت خراب حالت میں تھی, اب آ کے تھوڑی سی سنبھلنے لگی تھی. میں نے آپ کو قرضوں کی پوری فہرست لکھوائی تھی, کتنے فیصد اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے؟ 66% سے آنورڈ آگے تھا. 166% اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے, 87% اضافہ کیا اس میں مزید نون لیگ نے.